اسلام ایک عبادت میں حج جیسی عبادت میں بھی عورت کو کسی غیر مرد کو منہ بولے بھائی اور منہ بولے بیٹے کے ساتھ بھی جانے کی اجازت نہیں دیتا. تو میرے بھائیو، جب خانہ کعبہ میں جانے کی اجازت نہیں دیتا ہے، صفا مروہ کی سعی کی اجازت نہیں دیتا ہے، اتنی خوبصورت عبادت کی اجازت نہیں دیتا ہے، تو بازاروں میں اکیلے گھوم کر شاپنگ کرنے کی اجازت کیسے دے گا؟ پھر بازار کے اندر عورت کو اکیلے جانے کی اجازت کیسے دے گا؟ اتنی خوبصورت عبادت کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے، اتنی خوبصورت عبادت کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے. تو میرے بھائیوں، پھر عورت کو بازاروں میں گھومنے کی اجازت کیسے دے گا؟ پھر بازار میں گھومنے اور بازار میں سیر و تفریح کی اجازت کیسے دے گا؟ ہماری ماں بہنوں کو اس بات کو سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، سنجیدگی سے اس کو لینا چاہیے. ایک زمانہ تھا، حضرت فاطمہ کہہ رہی ہیں، اے علی میں اتنی بیمار ہوں، اتنی بیمار ہوں، لگتا نہیں کہ اس بیماری میں بچ پاؤں گی. اے علی اگر مجھے کچھ ہو جائے، اگر میرا انتقال ہو جائے، اے علی تو مجھے دن کے اجالے میں دفنانے مت لے جانا، رات کی تاریکی میں عشاء کی نماز کے بعد مجھے قبرستان میں دفن کرنا. حضرت علی نے کہا، اے فاطمہ ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ اگر تمہارا انتقال صبح فجر کے بعد ہو تو کیا عشاء تک ہم تمہارے جنازے کو رکھیں گے، مٹی کو رکھیں گے؟ تمہارے باپ کا، تمہارے ابو کا فرمان ہے کہ میت کو جلدی قبرستان لے جاؤ، پھر میں لیٹ کیسے کروں؟ فرماتی ہیں، اے علی، اے میرے پیارے شوہر، مجھے رات میں ہی لے جانا، میری بات کو گرا باندھو، میری بات کو مضبوطی سے پکڑ لو، میری وصیت کو یاد رکھنا، چاہے میرا انتقال کبھی بھی ہو لیکن مجھے عشاء کے بعد دفنانا، مجھے دن کے اجالے میں قبرستان نہ لے جانا. اے علی میں نہیں چاہتی ہوں کہ میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر پڑے، میں اپنے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر نہیں پڑنے دینا چاہتی ہوں. اے علی مجھے رات میں لے جانا، دن کے اجالے میں نہیں، میں نہیں چاہتی کہ میرے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر پڑے. میرے بھائیوں، انتقال کے بعد نکاح جائز نہیں ہے، انتقال کے بعد شادی نہیں ہوتی ہے، لیکن انتقال کے بعد بھی اپنے جسم کو تو چھوڑو، اپنے کفن کو بھی کسی غیر مرد کو دیکھنے کی اجازت نہیں دے رہی ہیں. یہ تھا حضرت فاطمہ کا پردہ. اس پردے کی روشنی میں میری بہنوں اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھو، اپنے گریبانوں کے بٹن کھولو اور تلاش کرو ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمارا پردہ کیا ہے، ہماری عزت و آبرو کیا ہے. آج ہمارے چہروں کو ہرگز و ناقص دیکھ رہا ہے، کل تک ہمارے ان خوبصورت گالوں کو کبھی آسمان کی نگاہوں نے بھی نہیں دیکھا تھا، چاند و ستاروں نے بھی نہیں دیکھا تھا، اور آج جو چاہتا ہے دیکھ لیتا ہے. ہرگز و ناقص جس کو چاہو آج وہ بڑی آسانی سے ہماری بہنوں بیٹیوں کا دیدار کر رہا ہے. اور ایک اور بات، جتنا امیر باپ ہے، جتنا امیر باپ ہے، جتنا بھی باپ امیر ملے گا آپ کو، آپ دیکھیے گا اس کی بیٹی اتنے ہی کم کپڑے پہنے ہوئے ہوگی. کس بات کا امیر ہے تو؟ کاہے کا امیر ہے تو؟ اپنی بیٹی کو 5 میٹر کا کپڑا لا کر نہیں دے سکتا ہے تو کاہے کا امیر ہے تو؟ کنجوس اور بخیل باپ. اللہ تعالیٰ نے ان امیروں کو ایسی سزا دی ہے، ایسی سزا دی ہے. کل تک یہ غریبوں کی لڑکیوں کو ڈانس کرایا کرتے تھے، آج اللہ تعالیٰ نے ان امیروں کی لڑکیوں کے جسموں سے کپڑے اتار کر ان کو لوگوں کی نظروں کو دیدار کرنے پر مجبور کر دیا. آج ان امیروں کی لڑکیوں کے جسموں سے کپڑے اتروا کر آج غریب ان لڑکیوں کو دیکھ رہے ہیں، ان کا نظارہ کر رہے ہیں. آج امیروں کو اللہ نے یہ سزا دی ہے. آج وہ فیشن سمجھتے ہیں کہ میری بیٹی فیشنیبل کپڑے پہنے ہوئے ہیں. نہیں میرے بھائیوں، آپ اپنی بہنوں کے ذمہ دار ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس لڑکی کا باپ جس کی بیٹی بے پردہ گھومے وہ باپ دیوس ہے، جس کی بہن بے پردہ گھومے وہ بھائی دیوس ہے، جس کی بیٹی بے پردہ گھومے وہ باپ دیوس ہے، جس کی بیوی بے پردہ گھومے وہ شوہر دیوس ہے. غور کرو کتنی صاف لفظوں میں، کتنے صاف لفظوں میں اللہ کے نبی نے فرمایا
جس کی بہن بے پردہ گھومے وہ بھائی دیوس، جس کی بیٹی بے پردہ گھومے وہ باپ دیوس، جس کی بیٹی بے پردہ گھومے وہ باپ دیوس، جس کی بیوی بے پردہ گھومے وہ شوہر دیوس۔ اب دیوس کا معنی اگر ہم سمجھ جائیں تو سارا معاملہ حل ہو جائے۔ دیوس، دیوس کا یہ تو عربی لفظ ہے نا، اس کا اردو میں ترجمہ ہوتا ہے، سننے کی طاقت ہے؟ سنیں گے؟ دیوس کا مطلب ہوتا ہے بھڑوا، اور بھڑوا کس کو کہتے ہیں بتانے کی ضرورت نہیں، جانتے ہوں گے۔ بھڑوا کہتے ہیں اس کو جس نے اپنی بہن، بیٹی یا بیوی یا ماں کو غلط کام کرنے کے لیے کسی اڈے پر بٹھا دیا ہو، چکلے پر بٹھا دیا ہو اور ان سے غلط کام کرواتا ہو اور ان کی کمائی کھاتا ہو۔ عربی زبان میں اس کو دیوس کہتے ہیں اور اردو میں اس کو بھڑوا کہتے ہیں۔ کتنا سخت جملہ استعمال کیا اللہ کے رسول نے۔ مولانا جرجیز کو آپ کہہ رہے ہوں گے یہ کیا ہو گیا اس کو؟ اللہ کے نبی نے کہا جس کی ماں بے پردہ گھومے اور بیٹا اپنی ماں کی بے پردگی پر کچھ نہ بولتا ہو وہ بیٹا بھڑوا، جس کی بیوی بے پردہ گھومے اور شوہر اپنی بیوی کی بے پردگی پر کچھ نہ بولے وہ شوہر بھڑوا، جس کی بہن بے پردہ گھومے اور وہ بھائی اپنی بہن کی بے پردگی پر خاموش رہے وہ بھائی بھڑوا، اور جس کی بیٹی بے پردہ گھومے اور باپ اپنی بیٹی کی بے پردگی پر خاموش رہے وہ باپ بھڑوا۔ دیوس کہہ دو مولانا چلے گا، بھڑوا مت کہو، اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ ہم کب کہہ رہے ہیں کہ اچھا لگ رہا ہے؟ ہم کو اچھا لگانا کب ہے؟ جب اچھا ہی لگنے لگے تو فائدہ کیا ہے؟ انجیکشن ایسے لگاؤ درد نہ ہو۔ باسا ایسا ہو سکتا ہے کہ انجیکشن لگے اور درد نہ ہو؟ انجیکشن بھی لگوانا چاہتے ہو اور درد بھی نہیں چاہتے ہو، تب تو ہومیوپیتھک دوا لے لو، میٹھی گولیاں کھا لو جو مرنے کے بعد فائدہ کرتی ہے۔ ہومیوپیتھک دوا کے بارے میں یہی مشہور ہے، بہت لیٹ فائدہ کرتی ہے، تو ہم نے کہہ دیا مرنے کے بعد فائدہ کرتی ہے۔ لیکن سسٹم مل جائے تو جادو کی طرح بھی فائدہ کرتی ہے، بہت جلدی بھی کرتی ہے۔ تو جب آپ کو میٹھی گولیاں ہی کھانا ہے ہومیوپیتھک دوا تو پھر مت کراؤ تقریریں، اور تقریر کرا رہے ہو تو سنو، سننا پڑے گا۔ کتنے لوگ ہیں آج جو اپنی بیوی کی بے پردگی پر سوال اٹھاتے ہیں؟ کتنے ایسے ہیں جن کی بیٹیاں آج بے پردہ گھومتی ہیں اور وہ باپ اپنی بیٹیوں کو ڈانٹتے ہیں؟ اگر ماں باپ اپنی بیٹیوں کو صحیح سے ذمہ داری نبھانے لگے تو آج ایک بھی لڑکی کے پاس اینڈرائڈ موبائل نہ ہو۔ ہماری 18-20 سال کی لڑکی جس کی شادی نہیں ہوئی گھر پہ رہتی ہے، اس کے ہاتھ میں اینڈرائڈ موبائل، چیخ چیخ کے بتا رہا ہے کہ باپ کی تربیت میں کمی ہے، باپ اپنی بیٹی پر پورا کا پورا حکمراں نہیں ہے، حاکم نہیں ہے، یا یہ کہہ رہا ہے بیٹی کے ہاتھ میں وہ اینڈرائڈ موبائل چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے، یہ باپ نہ کہہ رہا ہے، بیٹی کے آگے باپ کی نہیں چل رہی ہے، باپ مجبور ہو چکا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر باپ مجبور نہ ہوتا تو بیٹی کے ہاتھ میں اینڈرائڈ موبائل نہیں ہوتا۔ کیا ضرورت ہے بیٹی کے ہاتھ میں دینے کی؟ وہ تو گھر میں رہتی ہے، کیوں چلائے گی صاحب؟ آپ کی بیٹی 18-20 سال کی کیوں فیس بک چلائے گی؟ کیوں واٹس ایپ چلائے گی؟ کیوں میسنجر چلائے گی؟ اور آپ کیسے اپنی بیٹی کو فیس بک اور میسنجر اور واٹس ایپ چلانے کے لیے ڈھیل دے سکتے ہیں؟ کیسے؟ آپ کا یہ دل کیسے گوارا کر لیتا ہے؟ آپ ذمہ دار ہیں۔ ہماری یہ بیٹیاں کل بچوں کی مائیں بنیں گی، شادی کے بعد ان کو اپنے بچوں کی تربیت کرنا ہے۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت بتائی گئی ہے، حالانکہ یہ کوئی حدیث نہیں ہے، ایک مقولہ ہے، لیکن بچے اپنے ماں کے قدموں کے نیچے جنت کیسے ڈھونڈیں؟
یہ آج کل کی ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے؟ جس کو خود نہیں معلوم کہ قدم میرے کہاں ہیں، اس کے قدموں کے نیچے بچے جنت ڈھونڈیں گے؟ ہمیں سوچنا ہے، ہمیں اپنی بیٹیوں کی تربیت کرنا ہے۔ امام احمد ابن حنبل اپنی مسند کے اندر ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک صحابیہ تھی، ان کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا۔ ایک صحابیہ تھی، ان کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا۔ جب بچہ پیشاب کرتا تھا تو وہ پانی کا لوٹا اس بچے کی شرمگاہ پہ ڈال دیتی تھی۔ جیسی بچے نے پیشاب کیا وہ پانی لاتی اور شرمگاہ پہ ڈال دیتی۔ وہ صحابیہ کہتی ہیں میرا بیٹا جب چلنے کے لائق ہوا، پہلا دن تھا اس کا چلنے کا، پہلا دن تھا میرے بیٹے کے چلنے کا، پہلا دن تھا میرا بیٹا کھڑے ہو گیا، جب چلا میرے بیٹے کو جب پیشاب کی ضرورت محسوس ہوئی تو اس نے پانی کا برتن دیکھنا شروع کر دیا۔ ماں کہتی ہے کہ میں دیکھ رہی تھی اپنے بیٹے کو، جب بھی وہ پیشاب کرتا تھا تو میں پانی اس کی شرمگاہ پہ ڈال دیتی تھی۔ آج دیکھتی ہوں میرا بیٹا چل رہا ہے، دیکھتی ہوں یہ کیا کرتا ہے۔ جب بیٹا پہلا دن چلنے کے لائق ہوا، پہلا دن تھا، تو بیٹے نے پانی کا پیالہ اٹھایا اور دونوں ہاتھ سے پکڑ کر دھیرے دھیرے چلا اور ایک کونے میں جا کر بیٹھ گیا، پیشاب کیا اور پیشاب کرنے کے بعد وہ پانی کا پیالہ اپنی شرمگاہ پہ ڈالنے لگا۔ اس کو استنجا کرنا نہیں آتا تھا، اس کو دھونے کا تمیز بھی نہیں معلوم تھا، اس کو پتہ ہی نہیں، لیکن وہ ویسا ہی کر رہا ہے جیسی اس کی ماں نے اس کو بتایا، جیسے اس کی ماں اس کے ساتھ کر دیتی تھی۔ وہ پانی کا پیالہ اٹھا کر اپنی شرمگاہ پہ ڈال لیا اور خالی پیالہ لے کر اپنی ماں کے پاس آ گیا۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آسمان پر نظر ڈال کر کہتی ہے فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گئی، اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گئی۔ اپنے بچے کو جو سکھانا چاہتی تھی میرے بچے نے وہ سیکھ لیا، میں اپنے بچے کو جو تربیت دینا چاہتی تھی میرے بچے نے وہ تربیت حاصل کر لی۔ مجھے امید ہے کہ میرا بچہ کبھی ناپاک نہیں رہے گا، میرا بچہ جب بھی پیشاب کرے گا تو پانی ضرور لے جائے گا اور استنجا کرے گا۔ اس زمانے کی مائیں اپنے بچوں کو بچپن سے یہ عادتیں ڈلواتی تھی، اور آج کل کی ماں دیکھ لو اپنے بچے کا انڈر ویئر نیکر اتار کر کہتی بیٹا یہاں کھڑے ہو کے پیشاب کر لے۔ یہ مائیں اپنے بچوں کو کیا تربیت دیں گی؟ جبکہ نیپولین نے کہا تھا کہ مدرس لیپ از فرسٹ کالج فار چلڈرن، ماں کی گود یہ بچے کا پہلا مدرسہ ہوتی ہے، پہلی یونیورسٹی ماں کی گود ہے۔ جو بچہ اپنی ماں کی گود سے تربیت حاصل کر کے نہیں نکلا وہ کسی یونیورسٹی سے تربیت حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ آج بھی دیکھ لو کشن گنج میں بھی یونیورسٹیاں ہوں گی، کشن گنج میں بھی کالج ہوں گے، اس کالج سے بی اے، ایم اے، پی ایچ ڈی، ایم بی بی ایس اور ایم ڈی کی ڈگری لے کر نکلنے والے بچوں کی تعداد بھی بہت ہوگی، لیکن انہی بچوں کو دیکھیے کھڑے ہو کر سڑک کے کنارے پینٹ کی چین کھول کر دھار مار رہے ہوں گے، پیشاب کر رہے ہوں گے۔ یہ ان یونیورسٹیوں کے فارغین اسٹوڈنٹ ہیں جو فارغ ہو کر نکلے، جن کو ایم ڈی کرنے کے بعد، ایم بی بی ایس کرنے کے بعد بھی پیشاب کرنے کی عقل نہیں آئی ہے۔ ان سے تو بہتر وہ کتا ہے جو کم سے کم پیشاب کرتا ہے تو ایک ٹانگ تو اٹھا لیتا ہے تاکہ اس کے اوپر چھینٹے نہ آئیں۔ انہوں نے یونیورسٹی سے پڑھنے کے بعد بھی یہ کتے سے بھی بدتر بن کر نکلے ہیں۔ وہ یونیورسٹی ان کو انسان نہیں بنا سکی، وہ کالج ان کو انسان نہیں بنا سکے، وہ اسکول ان کو انسان نہیں بنا سکے۔ ایم ڈی پی ایچ ڈی کرنے کے بعد بھی آج کتوں سے بری طرح پیشاب کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کہہ لینے دیجئے مجھے کتا گدھا جو کچھ بھی بولتا ہوں میں سب، آج مجھے اجازت دیجئے میرے بھائیوں، کہو کہ جانوروں کی اجازت مت بولو، ہم لوگ انسان ہیں، قرآن نے بھی جانوروں کی مثالیں دی ہیں۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے۔ قرآن نے کہا ہے یہ چوپایوں کی طرح ہے بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے، ان سے بھی زیادہ گئے گزرے۔ جب قرآن نے مثال دی ہے تو ہم کیوں نہیں مثال دے سکتے ہیں؟ اپنے بارے میں سوچو سوچو۔ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمت اللہ علیہ کی تاریخ کون نہیں جانتا، جن کو آج لوگ بڑے پیر صاحب کے نام سے بھی جانتے ہیں، جن کے نام پر 11ویں کی بریانی کی دیگ بھی بناتے ہیں۔ وہ عبد القادر جیلانی جب 12 سال کے تھے ان کی ماں نے ان کو قافلے کے ساتھ بھیجا تھا، کہا بیٹے حالات کتنے
بھی سخت ہو لیکن جھوٹ کبھی مت بولنا. اور جب چوروں نے اور ڈاکوؤں نے جب اس قافلے کو لوٹا تو اس بچے سے پوچھا عبد القادر سے, تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ اس نے کہا ہاں ہے. کہا کیا ہے؟ 40 اشرفی. کہاں ہیں؟ میرے کرتے کے استر میں. استر کو پھاڑ کے دیکھا تو 40 اشرفی ملی. پوچھا بیٹا یہ تو ایسی جگہ چھپی ہوئی تھی, کسی کو پتا نہیں, تو نے کیوں بتا دیا؟ لڑکے نے جواب دیا, میری ماں نے مجھے چلتے وقت نصیحت کی تھی کہ بیٹا حالات کتنے بھی خراب ہو لیکن کبھی جھوٹ مت بولنا. میں نے اپنی بات, ماں کی بات مانی ہے. چوروں کا, ڈکیتوں کا, ڈاکوؤں کا اثر ختم ہوتا ہے اور رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بچہ اپنی ماں کی اتنی بات مانتا ہے کہ ایسے موڑ پر بھی اس نے اپنی ماں کی نافرمانی نہیں کی, ہم تو اپنے رب کی نافرمانی کر رہے ہیں. سارا سامان جو لوٹا تھا سب کو واپس کر دیا اور سارے کے سارے چوروں نے, ڈاکوؤں نے توبہ کر لی. میرے پیارے ساتھیوں, ایک بچہ جب اپنی ماں کا فرما بردار بنتا ہے اور ماں کی بات مانتا ہے تو ماں کی دعا تمام ڈکیتوں کو توبہ کرنے پر مجبور کر دیتی ہے. میرے پیارے ساتھیوں, یہ ماں کی تربیت تھی جس نے عبد القادر جیلانی کو ایک بزرگ کے روپ میں پیدا کیا ہے, ایک بزرگ کے روپ میں دیکھا ہے. یہ ماں کی تربیت تھی. اور ایک اس ماں کی تربیت پر نظر ڈالو کہ جب سلطان ڈاکو کو پھانسی ہوئی, جب سلطان ڈاکو کو پھانسی کے تختے پر لٹکایا گیا تو اس سے پوچھا گیا تمہاری آخری تمنا کیا ہے؟ اس نے کہا میری آخری تمنا یہ ہے کہ میری پھانسی میری ماں کے سامنے مجھے دی جائے. اس کی ماں کو بلایا گیا, کہا تیرا بیٹا تیرے آنکھوں کے سامنے مرنا چاہتا ہے. سلطان ڈاکو کی ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. پولیس والوں نے پوچھا آخر ماں کے سامنے تم کیوں مرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا تاکہ میری ماں دیکھے موت کے وقت پیر کیسے تڑپتے ہیں, ہاتھ کیسے تڑپتے ہیں اور روح کیسے نکلتی ہے. کہا لیکن تم اس کے لیے ماں کو کیوں مجبور کر کے لائے ہو؟ فرمایا پولیس والوں تم نہیں جانتے ہو, جب میں 8 سال کا تھا, 10 سال کا تھا, میری ماں نے مجھ سے ایک انڈا منگوایا تھا. میں ایک دکان پر گیا تھا, میں انڈا لینے گیا تھا لیکن ایک انڈا میں نے چوری کر لیا تھا دکاندار کا اور میں اس کو اپنی جیب میں بھر لیا تھا. پھر میں نے اس کے پیسے نہیں دیے تھے, واپس آ گیا. میں نے جب وہ انڈا اپنی ماں کو دیا اور پیسے بھی واپس کیے, ماں نے کہا کیا ہوا انڈے والے نے پیسے نہیں لیے؟ میں نے کہا نہیں, میں انڈا چرا لایا ہوں. تو میری ماں نے مجھے تھپ تھپایا تھا کہ بیٹا ہم لوگ غریب ہیں, اچھا کیا تو نے یہ پیسہ بچا لیا, کسی اور کام آئے گا. پھر یہی سے مجھے چوری کی عادت پڑتی ہے, میرے حوصلے بڑھتے ہیں, پھر میں ڈاکو بنتا ہوں. پھر میں نے لوگوں کا مال لوٹا اور جب لوگوں نے نہیں دیا تو میں نے ان کی جانیں لی. پھر میں بہت بڑا لٹیرا بن گیا اور اتنا بڑا لٹیرا بنا کہ پکڑا گیا اور قانون نے مجھے پھانسی کی سزا دی. اگر میری ماں نے مجھے انڈا چراتے وقت جب میں گھر پہ لایا تھا اسی وقت ایک تھپڑ مارا ہوتا اور انڈے والے کو دے کر معافی مانگ لی ہوتی تو آج میں اتنا بڑا چور نہیں بنتا, آج اتنا بڑا میں ڈاکو نہیں بنتا, آج میں اتنا بڑا لٹیرا نہیں بنتا. یہ میری ماں کی تربیت تھی جس نے مجھے پھانسی کے تختے پر چڑھا دیا. میرے بھائیوں میرا بھی وقت ہو گیا ہے, اس لیے میں تھوڑا سا بس جملے ختم کرنے والا ہوں. آپ تھوڑا سا بیٹھے رہیے, اسی طریقے سے موبائل جلائے رہیے. تو میرے بھائیوں ماں کی تربیت ہی کچھ ہوا کرتی ہے. ماں چاہے تو اپنے بچے کو ڈاکو بنا دے, ماں چاہے تو اپنے بچے کو عبد القادر جیلانی بغدادی کی طرح بزرگ بنا دے. یہ ماں کی تربیت ہوتی ہے. تو میرے بھائیوں 1:45 بج بھی چکے ہیں, 11:45 سے تقریر شروع تھی اور 1:45 بج گئے ہیں. 2 گھنٹہ میرا تقریباً ہو بھی گیا ہے اور جنریٹر کی تیل بھی ایسی موقع پر ختم ہونے کو تھا. تو میرے بھائیوں ماں کی تربیت سے عبرت حاصل کرو اور رکیے, ابھی کوئی نہیں اٹھے گا, رکیے. ختم کرنے سے پہلے مجھے ایک گزارش آپ سے کرنی ہے. ایک عہد لے کر اٹھو, ایک عہد و پیمان لے کر اٹھو کہ ہم انشاءاللہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں گے. اس وقت ملک کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہے. اس وقت یو پی کے چناؤ کو جیتنے کے لیے اب ایودھیا اور یہ ساری باتیں کی جانے لگی ہیں اور اب متھرا والی باتیں بھی آنے لگی ہیں سامنے. یو پی کے چناؤ کو کس طریقے سے بنایا جا رہا ہے. اور ہمارے یو پی میں ایک صاحب ایسے بھی ہیں کہ ایک نے اگر یہ کہا کہ ایودھیا اور یہ تو جھانکی ہے, اب جو ہے متھرا کی باری ہے یا متھرا کا نمبر ہے, اس پر نمک اور تیل چھڑک کر ایک صاحب ہے وہ اور
اور زیادہ اس کو پاپولیشن کریں گے اور زیادہ اس کو بڑھائیں گے، کیونکہ ایک طرف ہندو ہندو کیا جا رہا ہے تو ایک صاحب ہے وہ مسلمان مسلمان کریں گے، اور اس طریقے سے آنے والے چناؤ میں ایک بکھیڑا ہونے والا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر اس چناؤ میں آخری جب لہر ہو، آخری جب کاؤنٹنگ ہو، آخری جب وہ ووٹ ڈالنے کا نمبر آئے تو اس موقع پر کورونا کی تیسری لہر بھی آ جائے، کیونکہ یہ ساری پلاننگ اوپر ہو بیٹھتی ہے، اوپر ہوتی ہے، کب کورونا پیدا کرنا ہے، کب کورونا غائب کرنا ہے، کہاں لانا ہے، کہاں نہیں لانا ہے، اس کو یو پی میں کس موقع پر لایا جائے گا، کیسے لایا جائے گا، یہ ساری سازشیں ہو رہی ہیں۔ ایسے موقع پر ہم مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ آنا بہت ضروری ہے۔ ہمیں حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی یہ سب کو بھلا کر ایک پلیٹ فارم پہ آنا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ادارہ کا جلسہ ہے، اور جس ادارے کے لیے یہ جلسہ کیا گیا ہے اس ادارے کا تعاون آپ نے جو کچھ بھی کیا، میں نے اپنی بات ختم کر دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ ہمیں اسلام پر قائم رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر فرمانا۔ لیکن آپ سے گزارش ہے کہ چلتے چلتے میں 2 منٹ 3 منٹ کے لیے اسٹیج پر بیٹھا ہوا ہوں، آپ مجھ سے مصافحہ کریں اور جو بھی تعاون کرنا چاہیں میرے ہاتھ پر کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اور مجھے وہ سب عادت نہیں ہے، آپ دل میں نیت کر لیجئے کہ آپ کو کس کی نیت سے دینا ہے، ماں باپ کو ثواب پہنچانا ہے، خود ثواب لینا ہے، آپ خود دل میں نیت کر لیجئے، آپ کا ثواب اسی کو ملے گا انشاءاللہ۔ دعا مت لیجئے، اب ایک آدمی کو کہاں تک دعا دی جائے گی، تو آپ دل میں نیت کر لیجئے۔ آئیے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ لائیے